وہی جن تصورات کو انسان میں پیدا کرتی ہے ان میں سب سے بڑا تصور آخرت کی جواب دہی کا ہے، اور جب آخرت کی جواب دہی کا تصور آپ لائیں گے تو خیر اور شر دونوں ہوں گے تو آخرت ہے نا۔ اگر شر کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر آخرت کاہے کی اور پھر دوسری زندگی کاہے کی؟ جسے تم شر کہتے ہو، ہم کہتے ہیں اس کی، یہ تیسرا جواب ہے، ہم کہتے ہیں اس کی دو تقسیمیں ہیں۔ شر سے مراد آپ پابندی لیتے ہیں، اور کائنات میں جب فطرت میں شر، اس معنی میں ہم نہیں اس سے شر کہہ رہے، لیکن جس معنی میں وہ کہتے ہیں شر، ہم کہتے ہیں جب فطرت میں آتا ہے تو تم اس کو کیوں نہیں روک سکتے؟ جب نہیں روک سکتے تو ہدایت میں بقول تمہارے جو شر آتا ہے یہ تو اپنے اختیار میں، اسے کیوں نہ روک لیں؟ فطرت کا شر بقول ان کے، فطرت کی قید جس چیز کو پیدا کرتی ہے وہ کسی کے بھی بس میں نہیں ہے، انسان تو انسان، حیوان کے بھی بس میں نہیں ہے۔ زلزلہ آتا ہے نا، یہ فطری طور پر جبر ہے جو تم پہ نافذ ہو رہا ہے، روک لو، یہ شر ہے نا۔ سیلاب آ جاتا ہے، روک لو، بچہ معذور پیدا ہو جاتا ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ دعا، تعویذ، گنڈے، کیا کیا چیزیں، اور بیٹی کی تمنا اور بیٹے کی تمنا، اور نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں، روک لو اس کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو فطرت نافذ کرتی ہے، اور یہ فطرت کا جبر ہے۔ مولانا نے مثنوی میں اسے خیر بتایا، سانس رکتا ہے اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے، یہ فطرت کا جبر ہے۔ متعین وقت کے ساتھ ساتھ سیاہ بال سفید ہو جاتے ہیں، اتنی معمولی مثال ہے، ہر آدمی جانتا ہے یہ فطرت کا جبر ہے، روک لو اسے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جس کو شر کہتے ہو دوسرے معنی میں، جسے ہم ہدایت سے تعبیر کرتے ہیں، ہدایت میں شر پیدا ہوتا ہے جب آدمی ایمان سے کفر میں چلا جائے، نیکی سے گناہ میں چلا جائے۔ یہ تو اپنے اختیار کی بات ہے نا، اللہ نے انسان کو اتنا ہی مختار پیدا کیا ہے اور وہاں اتنا ہی مجبور پیدا کیا ہے کہ فطرت میں کچھ کر نہیں سکتا اور ہدایت اس کے اختیار میں۔ خیر اور شر پہ، جبر اور قدر پہ جتنی مباحث ہیں، ہزاروں صفحات کی، سب کا خلاصہ یہی ہے کہ فطرت کا جبر ہے تو اسے توڑ نہیں سکتے، اور ہدایت وہ تمہارے اپنے اختیار کی چیز ہے، تم اسے کر سکتے۔ شر اور خیر اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ دونوں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور شر جسے وہ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو خدا کا وجود پھر مشکوک ہو جاتا، اس لیے کہ امتحان ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ آپ آخرت کی زندگی نہیں مانتے، وحی کے بغیر کوئی مذہب قائم ہی نہیں ہوتا۔ نظریاتی طور پر تصادم ہوتا ہے، اور نظریاتی تصادم میں یہ اصول ہے کہ بڑا ذہن چھوٹے ذہن میں جا کے جذب ہو جاتا ہے، بڑا ذہن چھوٹے ذہن میں جا کر گم ہو جاتا ہے، پھر وہ اندر سے پھوٹتا ہے اس کے۔ اور نظریات مذہب کے بارے میں وحی کے علاوہ کوئی اور سورس ہے ہی نہیں جس سے پیدا ہوں۔ عیسائیت، یہودیت، بدھ مت، کوئی بھی مذہب دنیا میں لے لو، بنیاد کوئی نہ کوئی
ایسی ہدایت ہے جو اس دنیا سے خارج سے آئی تھی کہیں سے. اور ہمارا مقدمہ تو بہت آسان ہے. ہم کہتے ہیں جہاں پہ خارج سے آنے والی ہدایت محفوظ ہے نا، بس اس کو مان لینا چاہیے. تورات محفوظ ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، اسے مان لیتے ہیں. انجیل محفوظ ہے تو اسے مان لیتے ہیں. بدھسٹ محفوظ ہے اسے مان لیتے ہیں. اور اگر یہ نہ ثابت کر سکے کہ وہ محفوظ ہے، حتیٰ کہ وہ زبانیں بھی نہیں رہیں، تو پھر قرآن محفوظ ہے کہ نہیں؟ اتنا ٹھوس مقدمہ ہے یہ کہ اسے کبھی بھی توڑا نہیں جا سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مدرسے میں جاتے تھے. صحیح بخاری مدت ہوئی وہ دیکھے ہوئے حدیث کو، مگر کل ہم نے اسی لیے نکلوائی مدراس کہ اسے دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مدرسے میں جا کر وعظ فرماتے تھے، نصیحت کرتے تھے. یہ وہ مذہبی آزادی تھی جس کا پچھلے جمعے کو تذکرہ ہوا تھا نا، کہ یہودی اور مسلمان ملت واحدہ ہیں. مدینہ منورہ میں جو پہلا معاہدہ لکھا گیا، اس میں پہلی سطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لکھوائی تھی کہ یہودی اور مسلمان ملت واحدہ ہیں. یہ ملی وحدت کی وہ جو تحریر ہے نا، اس نقطے پہ نگاہ پہنچی تھی 3 آدمیوں کی یا 3 گروہوں کی. مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے ماننے والے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے، اور مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی، لدھیانہ کے جو باقی علماء ان کے گروہ کے تھے رحمہم اللہ. یہ تینوں اس نقطے پہ پہنچے تھے کہ وحدت ملت جو ہے نا، یہ برقرار رہنی چاہیے. اگر ملت کی وحدت برقرار نہ رہی تو اسلام کی تبلیغ رک جائے گی. یہ سیاست ہے. اس لیے اس کے مخالف جو چیزیں ہیں نا، وہ ابن خلدون کا مقدمہ اس پہ صادق آتا ہے. ابن خلدون نے مقدمے میں لکھا ہے ایک جگہ کہ علماء کو سیاست نہیں آتی. یہ اس نے لکھا ہے. اور ابن خلدون نے جو کچھ لکھا ہے کہ مولویوں کو سیاست نہیں آتی، اس کا ایک اچھا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ہم جیسے بیچارے کتابوں میں گھسے ہوئے، ہمیں کیا پتہ یہ سیاست کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. الفاظ ہی دیکھتے رہو ڈکشنری میں، اچھا اس حدیث کی شرح دیکھو، اچھا اس کی شرح دیکھو. اتنا غلبہ ہو جائے صاحب علم پہ کہ علم بھی ایک انتہا کا ہو، اور پھر سیاست کی چالیں اپنی ذہانت کی بنیاد پر سمجھتا ہو. یہ دونوں چیزیں ہر جگہ جمع تھوڑی ہی ہوتی ہیں. ہم ادھر ہٹ گئے، پھر آ جاتے ہیں ادھر کہ تم جس چیز کو شر کہتے ہو نا، اگر شر نہ ہوتا، ہم شر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں امتحان ہے. اگر اس دنیا میں یہ شر کا وجود نہ پایا جاتا، یہ امتحان نہ ہوتا، تو پھر تو معنی سمجھ میں کچھ آ سکتے تھے کہ خدا ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. لیکن جب تک یہ چیزیں قائم ہیں، شر نہ ہوتا تو خدا کی معرفت محال ہو جاتی. ہم کہتے ہیں جس کو تم شر کہتے ہو وہ امتحان ہے. ان امتحانات کی بنیاد پر فطرت کے قوانین کام کرتے ہیں، اور آپ فطرت کے تغیر پہ پابندی نہیں لگا سکتے. علامہ اقبال نے ایک جگہ اس پہ بحث کی ہے، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، آپ نے رات پیدا کی، میں نے رات کو مٹانے کے لیے چراغ پیدا کر لیا.
آپ نے یہ چیز پیدا فرمائی تھی، میں نے اس کا توڑ یہ کر لیا، لیکن آخر پہ پہنچ کے پھر فطرت غالب آ گئی۔ فطرت میں آدمی بندھا ہوا ہے، مجبور ہے، اور ہدایت میں آدمی مختار ہے۔ اس لیے جو لوگ ان دو الفاظ پر بھی غور کرتے ہیں کہ میں فطرت میں مجبور ہوں اور ہدایت میں مجبور نہیں ہوں، بہت سے غم، تکالیف، بوجھ ہنس کے ٹال دیتے ہیں کہ فطرت جو ہے نا یہ اپنا کام کر رہی ہے، مجھے لا محالہ اس سے گزرنا ہے، اب اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ یہ بات ہے کہ فطرت ہے نا، حوصلے سے کہ فطرت کا جبر ہے، میں اس سے نہیں نکل سکتا۔ بچہ معذور ہے تو کیا اس کو اٹھا کر پھینک دینا؟ فطرت کی کتنی چیزیں ہیں جن میں جبر ہے، میں اسے کچھ نہیں کر سکتا، تو جب اور 10 جگہ میں کمپرومائز کرتا ہوں، اس جگہ آ کے کمپرومائز کیوں نہیں کرنا؟ یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے تو پھر جو بشر کی ایک کیفیت ہوتی ہے وہ تو پیدا ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ دکھ اور شکایت پیدا نہیں ہوتی۔ وہ سوچتا ہے ایک بچہ یہ ناقص ہے تو زلزلہ بھی تو 100 مرتبہ آیا ہے، پھر کیا ہو گیا؟ میں نے وہاں کیا کر لیا تھا؟ سیلاب آ گیا تھا، وہاں کیا کر لیا تھا؟ میں خود چاہتا ہوں کہ گورا بنوں اور میری رنگت گورا ہونے کے بجائے سانولی ہو گئی، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں چاہتا تھا کہ بال سفید نہ ہو گئے ہیں، اب کیا کر سکتا ہوں؟ تو جب اتنی جگہ فطرت کے جبر پہ میں نے کمپرومائز کیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی مانا ہے، تو اس کو بھی تو ماننا ہی ہے۔